الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة بقرة آية نمبر 255 قال فضرب في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت. پیارے بھائیوں، اس حدیث میں جس آیت کا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے حدیث میں آیت الکرسی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے. پوری آیت اس طرح ہے: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو ان کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تکتا اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. پیارے بھائیوں، اس آیت کی بڑی فضیلت وارد ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے. اسی طرح حدیثوں میں اس کی اور بھی کئی فضیلتیں وارد ہیں، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم ہے. ابو داؤد بروایت اسماء بنت یزید. اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نمبر 2، یہ آیت اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے. صحیح بخاری بروایت ابو ہریرہ. نمبر 3، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. احمد ترمذی بروایت ابی بن کعب. نمبر 4، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے اس کی اور جنت میں داخلہ کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے. صحیح ابن حبان بروایت ابو امامہ. نمبر 5، جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک کلیان تھا، میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کچھ کھجور کم ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک رات میں اس کی نگرانی کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوا. میں نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں. میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھلاؤ. اس نے اپنا ہاتھ دکھلایا. کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسا ہے اور اس پر کتے جیسے بال ہے. میں نے سوال کیا کہ کیا جنوں کی خلقت ایسی ہی ہے؟ اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا اور کہا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے طاقتور اور کوئی شخص نہیں ہے، لیکن تمہارے سامنے میں مجبور ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے کہا کہ تو یہاں کیا کرنا آیا ہے؟
اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ و خیرات پسند کرتے ہو، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس سے محروم نہ رہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ کیا چیز ہے جو تم لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے؟ اس نے کہا کہ کیا تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو یہ پڑھتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں یہ آیت یاد ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے جواب دیا ضرور یاد ہے۔ اس جن نے کہا کہ اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک ہم سے محفوظ رہو گے، اور جب شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے کہا کہ صبح کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، خبیث نے سچ کہا ہے۔ صحیح ابن حبان۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔